کچھ باتیں ایسی ہیں جو آ، آ، آپ کو آج بڑی کچھ کلیئرٹی ہو جائے گی اسلامک اسٹڈیز کے اندر، جس میں آپ اس مٹیریل کے اندر جو سالڈ چیزیں ہیں، جو ریئلٹی ہے وہ بھی تیار ہو جائیں گی، ریزننگ بھی ہو جائے گی، اور آپ کرٹیکلی اس کو ایویلیٹ سب سے اچھے مارکس آپ کے اسلامیات میں آئیں گے اگر آپ نے ان کے مطابق تیاری کی۔ آج بڑا ہی خاص اس پر ہے۔ میں ان اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں کہ وہ اسلامیات کو اتنا اہم نہیں قرار دیتے، اور وہ ہلکا پھلکا اس کی تیاری کرتے ہیں اور جا کے 40 سے 50 کے درمیان مارکس لے کے اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسی میں یہ لوگ 80s میں مارکس لے سکتے ہیں، 90s میں مارکس لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ میں جس طریقے سے ابھی آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے دیکھیں۔ اللہ مجھے خلاص عطا کرے کہ میں آپ کو حقائق بیان کر سکوں۔ اللہ آپ کو اخلاص عطا کرے کہ آپ اس کو اپنی زندگی کی شمع بنا کر، ایک روشنی بنا کر لے کے چل سکیں۔ باقی اگر مجھ میں بھی اخلاص ہے، آپ میں بھی اخلاص ہے، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا تیسرا مددگار وہ خود خدا ہے۔ اللہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جب دو مخلصین، یہاں دو حاجیوں کا ذکر نہیں ہوا، دو نمازیوں کا ذکر نہیں ہوا، دو میل اور فیمیل کا ذکر نہیں ہوا، کسی اور کا ذکر نہیں ہوا، ذکر ہوا کہ دو مخلصین جب فقط میری رضا کے لیے آپس میں ملیں، یا آپس میں ان کا آمنا سامنا ہو، یا ان کا آپس میں بات چیت کا مقصد فقط میری رضا ہو، تو پھر میں اللہ ہو کہ ان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اچھا، سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ دنیا کیوں پیدا کی، اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی؟ اس کے حوالے سے جب ہم کچھ سوچ بچار کرتے ہیں تو قرآن سے ہمیں حقائق ملتے ہیں، ان پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ قرآن کے حوالہ جات کیا ہیں، احادیث کے حوالہ جات کیا ہیں، لیکن آج ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں کیوں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا خزانہ تھا، اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اچھا، اس بارے میں بڑے دلچسپ حقائق ہیں جو قرآن سے اور احادیث سے مروی ہیں، جو تمام مسلمان اس کو بہت اچھی طرح مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو گفتگو فرمائی، آپ نے اپنے یاروں کو، اپنے غلاموں کو اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں، اور آپ نے یہ بتایا کہ جب میں نے اللہ سے پوچھا کہ اے پروردگار، یہ بڑا نٹ شیل ہے اس بات کا، اس کو سمجھیے گا کہ اے پروردگار، جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ مکان تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کوئی چیز کائنات میں نہیں تھی، نہ فرشتے تھے، تو تنہا تھا، اس وقت تو کہاں تھا؟ ظاہر ہے نہ مکان تھا نہ لا مکان تھا، تو کہاں تھا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی اوصاف میں گم تھا، میں ایک چھپا خزانہ تھا، اور میں چھپا خزانہ ہونے کی وجہ سے کسی کو کچھ پتہ، کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنے نور سے اپنا نور جدا کیا، اور اس نور کو میں نے محبت سے اس کائنات کے لیے وقف کر دیا، یعنی اپنی محبت کو خود سے جدا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ پھر میں نے فرشتے پیدا کیے،
پھر اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ بتایا. تو اب انسان کو اللہ نے انسان کی تخلیق کی بنیاد محبت ہے. اللہ نے چاہا، وجہ کیا ہے؟ دی کریشن آف ہیومینٹی، دی کریشن آف آل یونیورسز، بیکاز کہ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، کہ میں پہچانا جاؤں، اپنی پہچان کے لیے کائنات کو تخلیق کیا، موجودات کو تخلیق کیا، ہر شے کو تخلیق کیا. لیکن ہر شے کو تخلیق کرنے کے لیے اللہ نے استعمال کیا کن کا لفظ. فرمایا کہ ہو جا، اور فرمایا کہ پھر وہ ہو گئی. لیکن انسان کو کن سے تخلیق نہیں کیا، انسان کو اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تعمیر کیا. اور آپ نے، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نور مبارک ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی مبارک میں آپ نے رکھ دی. اس لیے آپ نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی قدرت کے ہاتھوں سے انسان کی تخلیق کی کہ اس میں اپنے محبوب کی سیرت کو رکھنا تھا، اپنے محبوب کو اس انسانیت کے راستے ظاہر کرنا تھا. تو انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ بتایا وہ پیار کا رشتہ بتایا. تخلیق کی وجہ پیار ہے. اب اللہ انسان کو تخلیق کرتا ہے اپنے پیار کی وجہ سے، اور انسان کو جب وہ بناتا ہے تو تمام مخلوقات کا مقصد انسان کی خدمت ہے. تمام مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا. اتنی سی بات پر اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ 1 پریس کریں. عمر سمجھ آ گئی ہے؟ اب وہ لوگ جو اسلام کو سمجھ نہیں سکے، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ انسان کی بنیاد محبت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اپنے پیار کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو انسانیت کی تخلیق کی. تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا. چاند، سورج، تارے، فرشتے، جنت بھی مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے. یہ تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں. اب جنت اور جہنم کیوں پیدا کی، یہ بات کی بات ہے. تو ہم ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. اب انسانیت کے روپ میں اپنی رحمت کو ظاہر کرنا ہے تو آدم علیہ السلام، یعنی تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تمام انسان. اب آپ سوچیں کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا مقام دیا کہ ایک ہم سب نبی کی اولاد ہیں. دیکھیں فطرتاً، دیکھیں کہ کتنی عزت دی ہے کہ ہم سب نبی کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے امتحان کے لیے پیدا کیا، یہ جو موجودہ دنیا ہے. اور جب روحوں نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے، تو تمام روحوں نے مل کر، روحیں ایک ہی دن پیدا ہوئی ہیں، تمام روحوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا کہ تو رب ہے. اب اللہ نے اس روح کو ایک آزمائش کے لیے اس جسم کے خاکی لباس میں دنیا میں کچھ دیر کے لیے بھیجا. اس کے بعد ہمیں واپس اسی جگہ لوٹ کر جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. اب اللہ نے اس کائنات کو ایک امتحان کی صورت میں رکھا ہے، لہٰذا یہاں ہر چیز کو فنا ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد واپس جب ہم روز آخرت اکٹھے ہوں گے تو یہ امتحان جب ختم ہو جائے گا، اس دن پھر خدا ذرا خیر اور ذرا شر کا حساب لے گا. اور جس نے خیر لائی ہے اس کو خیر کا اجر مل جائے گا، جس نے شر لائی ہے اس کو شر کا اجر مل جائے گا. یہ تو تمام باتیں یہاں تک روٹین کی ہیں جو ہمیں اگر نہیں سمجھ آئیں تو آج ہمیں سمجھ آ جائیں گی. اب آتے ہیں بات کی دوسرے رخ کی جانب کہ
اللہ نے یہاں جو نعمتیں دی ہیں وہ تمام آزمائش ہیں۔ ایک اللہ کے دوست فرماتے ہیں کہ خلقت انسان یک امتحان است و بس، راحت و زحمت آزمون یزدان است و بس، فلا ہمہ مخلوق و این جہاں است و بس، بقائے جاودان در بند در بند یزدان است و بس۔ وہ فارسی کا کلام ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایک آزمائش کے لیے پیدا کیا، ایک امتحان کے لیے پیدا کیا۔ یہاں صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، امارت بھی امتحان ہے، غربت بھی امتحان ہے، جوانی بھی امتحان ہے، بڑھاپا بھی امتحان ہے، خوشی بھی امتحان ہے، غمی بھی امتحان ہے۔ ہر وہ چیز اللہ نے امتحان کی صورت میں پیدا کی ہے۔ اب اس امتحان سے گزر کر انسان کو یہ ثابت کرنا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ اس نے آ، اللہ کو، اللہ کی موجودات کو، آپ یوں سمجھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اپنی محبت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہمیں اپنی صفات عطا کی، ہمیں محبت عطا کی، یہ صفت باری تعالیٰ ہے۔ ہمیں محبت عطا کی، یہ صفت باری تعالیٰ ہے کہ ہمیں رحم عطا کیا، ہمیں ہمدردی عطا کی۔ تو اپنی صفات کا ہمیں، ہمارا جو دل ہے، جس کی فطرت تمام انسانوں کی دلوں کی فطرت ایک بنائی، صورتیں علیحدہ علیحدہ بنائی لیکن دلوں کی فطرت ایک بنائی۔ اب اس ایک فطرت کو اللہ تعالیٰ نے سب دلوں میں رکھ دیا۔ سب لوگ حیا کو پسند کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، ادب کو پسند کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، محبت کو پسند کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، رواداری کو پسند کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، صلہ رحمی کو پسند کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام صفات اللہ نے، جو آپ یوں سمجھیں کہ اپنے محبوب کی صفات تھیں، وہ صفات سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے لبریز کر دیا۔ اب جب دنیا میں بھیجا اور فرمایا کہ مجھے آپ نے اپنے سیرت اور کردار سے رب ثابت کرنا ہے، اور وہ سیرت اور کردار جس طرح میرے محبوب نے رب ثابت کیا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے۔ اب جب انسان ابتدائی مراحل میں تھا تو جیسے جیسے انسان ارتقائی عوامل سے گزرتا گیا، اپنے اس پروبیشن پیریڈ سے گزرتا گیا، جتنا وہ تعمیر ہو چکا تھا اس لحاظ سے ادیان آتے گئے، اور ان ادیان کے بعد جب وہ انسان اس سے آگے نکلا تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ مزید اس پر کہیں پر تھوڑی سی انسٹرکشنز آئیں، کہیں پر زیادہ انسٹرکشنز آئیں، لیکن ایک وقت آیا جب انسانیت کے لیے اسلام کو پسند کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک دین مبین، ایک کامل رستہ، ایک کامل طریقہ کار، ایک مکمل ضابطۂ حیات کی صورت میں انسان کو ایک آئین دے دیا گیا، ایک قانون دے دیا گیا۔ نہ یہ بہت کم کی طرف ہے، نہ بہت زیادہ کی طرف ہے، یہ درمیانی چال ہے، ماڈریٹ۔ تو اب ایک ایسا دین جو خود ماڈرن ہے، خود ماڈریٹ ہے، ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر وقت کے لحاظ سے وہ ویسے ہی رہے گا۔ ایک ایسی زندگی جس سے ہم دنیا کے اندر آ کر اپنے وجود کی دنیا سے اللہ کی سیرت کو، اللہ کی محبوب کی سیرت کو ثابت کر سکیں، یہ ہمارا مقصد حیات ٹھہرا۔ ہمیں موحد ہونا ہے، موحد، ہمیں واحد ہونا ہے۔ وہ تب ہو سکتے ہیں کہ جب ہم ہمارے وجود کی دنیا میں اتحاد قائم ہو۔ اب جب اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا، جب وہ وقت، جب انسانیت کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ وہ اس رستے کو ثابت کر سکے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی زندگی گزاری، آپ نے ایک نمونہ کے طور پر انسانیت کے لیے تشریف لائے انسان کے روپ میں۔ آپ کی سیرت نور تھی، آپ کی حیا دوسروں کے لیے نور ہے، آپ کی محبت دوسروں کے لیے نور ہے۔ آپ بشری صورت میں تشریف لائے، لیکن بشریت میں بھی آپ اعلیٰ اور عرفہ، آپ جیسا کوئی نہیں، اور سیرت میں بھی آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف ہیں وہ دوسروں کے لیے رہنمائی، آپ کا رحم دیکھ لیں، آپ کا اخلاق دیکھ لیں، آپ کا ادب دیکھ لیں، آپ کی ادائیں دیکھ لیں، وہ تمام چیزیں انسانیت کے لیے ایک معیار اور ایک مثال کے طور پر رکھی جاتی ہیں۔ تو جب ہم اس طرح اسلام کو سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اسلام کن چیزوں کا درس دیتا ہے، قرآن جو ہے وہ دو باتوں کا نچوڑ ہے۔ جن چیزوں سے خدا نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، اس سے رک جائیں، اور جن چیزوں کا خدا نے حکم دے دیا اس کو اختیار کر لیں۔ قرآن ان دو باتوں کا نچوڑ ہے۔ قرآن کا موضوع انسان، اور انسان کے اندر پھر مسلمان، اور مسلمان کے اندر پھر مومنین ہے۔ قرآن مومنین کے، اچھا جس رستے سے قرآن ہم تک پہنچا ان میں فرشتے انوالو تھے، تو لہٰذا فرشتوں پر بھی ایمان۔ جس رستے تک ہمارے پاس خدا نے اپنا پیغام پہنچایا اس میں انبیاء انوالو تھے، تو ان پر ایمان۔ جس مقصد کے لیے اب ہمیں ایک امتحان سے گزرنا ہے، تو ظاہر ہے جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی، تو جزا اور سزا کو رکھا تاکہ کھرا اور کھوٹا علیحدہ ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کو کتاب المیزان کہتے ہیں، کہ یہ کتاب کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کر دیتی ہے۔ یہ کتاب الفرقان فرق کر دینے والی۔ تو اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے، جب اب سب روحوں نے وہاں پر اقرار کیا تھا، یہاں آ کے اس آزمائش میں، اس دنیا کی چمک میں اللہ تعالیٰ ہمیں گزارے گا، اور ہمیں اس کے اندر سے کیا تلاش کرنا ہے؟ ہمیں سیدھا رستہ تلاش کرنا ہے، اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے، کہ اس معاملے میں خدا کی کیا رضا ہے، اس معاملے میں خدا کیا چاہتا ہے۔ یہ خدا کی معرفت ہے کہ میں جانوں کہ اس معاملے میں خدا کی مجھ سے کیا چاہت ہے۔ اب خدا کی وہی چاہت ہے جو انسانیت کے لیے بہترین ہے، بس آپ یوں سمجھیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو 3 پریس کریں۔ شکر الحمدللہ۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں، یہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو آپ کہیں میری زندگی کا، ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے انسانیت کو ثابت کرنا۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے اسلام کو اپنے وجود سے ثابت کرنا، اپنے کردار سے ثابت کرنا۔ اب انسان کی جو صورت ہے وہ تو ظاہر ہے انسانوں جیسی ہے، لیکن اگر سیرت انسانوں جیسی نہ ہوئی تو وہ انسانیت پیش نہیں کر سکے گا۔ مومنیت انسانیت سے بھی بلند ترین مقام ہے۔ مومنیت ایک ایسا مقام ہے کہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے آقا کی سیرت کو اپنے عمل و کردار سے ثابت کرے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تاریخ کا بیان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو مسجد اور مدرسے میں کہیں پر کوئی یہ کہے، بڑا اچھا سوال ہے، کوئی آپ سے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، بھائی سیرت تو زبان بیان کرے گی، اور وہ بھی تاریخ بیان کرے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اثر تھا۔ اگر وہ اثر، وہ بات میرے کردار میں نہیں ہے، تو پھر میں تو تاریخ کا بیان کر رہا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اگر جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے گا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے اگر زندگی میں کسی کے ساتھ عدل کیا ہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ اس کا جو خدا ہے وہ بھی عادل ہے، کیونکہ یہ اسی کی صفات کا مظہر ہے، یہ اسی کو مانتا ہے، جس کی مانتا ہے اس کے اندر کے اثرات ہوں گے اس پر۔ تو جس ہستی کو یہ نبی مانتا ہے اپنا آخری، تو اگر مومن اس کا یہ حال ہے، تو اس کے نبی کے اندر کا کیا، اس کی حیا کا کیا عالم ہوگا، اس کے ادب کا کیا عالم ہوگا، اس ہستی کے عدل کا کیا عالم ہوگا۔ تو وہ میرے ذریعے، میرے
نبی محترم ان کے کردار کو ایسس کرے گا غیر مسلم. اب اللہ نے غیر مسلم اس لیے رکھے کہ میرے عمل اور کردار اور میں نے جو حقائق پیش کیے ہیں ان سے متاثر ہو کر وہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں. تلوار کی زور پر اسلام نہ نافذ ہو سکتا ہے، نہ اسلام کی یہ خواہش ہے کہ تلوار کے زور پر دوسروں پر آپ اس کو نافذ کریں. جبر اور ظلم سے لائی ہوئی تبدیلی عارضی اور وقتی ہوتی ہے. اسلام اس چیز پر یقین ہی نہیں رکھتا. اسلام کردار کی چمک اور کردار کی خوشبو پر یقین رکھتا ہے، تب جا کر وہ دوسروں کے دلوں میں سرائیت کرتی ہے. اسلام دوسروں کو قائل کرنے کا حق میں نہیں ہے. آپ کسی سے بحث کریں کہ آ جائیں جی آپ کرسچن ہیں، آپ مسلمان ہو جائیں، آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، آپ مسلمان ہو جائیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں. یہ تو آپ اسے قائل کر رہے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جناب آپ اسے مائل کریں. مائل کردار سے ہوتا ہے، قائل زبان سے ہوتا ہے. تو اب ہمارا زور اگر قائل کرنے پر ہے تو مائل کرنے کی ڈیمانڈ ہے. بات کو سمجھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں ایک دلچسپ کوسچن پیدا ہوتا ہے، بڑی کریٹیکل کوسچنز آئیں گے تاکہ آپ ان کو دی اسٹینڈرڈ آف اسکیل انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے دی اسٹینڈرڈ آف اسکیل از دی لائف آف پروفٹ پیس بی اپان ہم. بس دی ریئل اسٹینڈرڈ اینڈ اسکیل، لکھیں جی خالد، دی ریئل اسٹینڈرڈ اینڈ اسکیل is the life of Prophet peace be upon him. Muhammad, Prophet peace be upon him. Life of the Prophet, Prophet Muhammad. محمد لکھیں، پہلے محمد لکھیں اور بریکٹ میں لکھیں پیس بی اپون ہم. اور اب پروفٹ سے پہلے ہولی پروفٹ لکھتے ہیں، ہولی لکھتے ہیں. اچھا، اب آپ کی زندگی نے ہمیں کیا، یعنی آپ کی جو ارنسٹ ڈیزائر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں سے، وہ کیا ہے؟ ٹو بیکم یونائٹڈ. پہلا پوائنٹ لکھیں، ٹو بیکم یونائٹڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یونائٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا جی، کس چیز میں یونٹی؟ کس چیز میں یونٹی ہمیں پتہ چلے. اب ڈفرنس آف مائنڈز ہیں، یونٹی سے کیا مراد ہے؟ ٹو بیکم یونائٹڈ. حیا پر یونائٹ ہونا، نو کمپرومائز آن، نو کمپرومائز آن ایول. کمپرومائز نہیں کرنا. اب نو کمپرومائز، اب اسلام یہ کہتا ہے کمپرومائز نہیں کرنا. ٹو بیکم یونائٹڈ کس پر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس پر یونائٹ رہنا ہے. کیسے؟ عدل پر یونائٹ رہنا ہے. عدل پر کوئی کمپرومائز نہیں بھائی. عدل سب کے لیے ہوگا، حیا سب کے لیے ہوگی، وفا سب کے لیے ہوگی، محبت سب کے لیے ہوگی، نو ڈسکریمنیشن. اچھا، اب یونائٹ کے لیے کچھ باتیں ہمیں بڑی ایڈوانس لیول کی چاہیے، اور وہ لیول اس لیے کہ اب آپ سی ایس ایس میں ہیں، کل آپ نے اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے، پرسوں آپ نے ڈپٹی کمشنر بننا ہے. اگر کانسیپٹس ابھی کلیئر نہ ہوئے، کسی عالم، کسی مفتی، کسی اور بندے نے آپ کو، شاید آپ کا عقیدہ تو وہ شاید باتیں کرے گا لیکن کانسیپٹس نہیں بنا پائے گا، نہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، نہ آپ کمپریہینڈ کر سکیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ وی آل بلیڈ ریڈ. ہم سب انسانیت کے لحاظ سے ہمارے جسم ایک جیسے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دل ہے،
ہماری ضروریات قریب ایک جیسی ہیں، ہماری خواہشات قریب ایک جیسی ہیں۔ تو اب جس طرح انسان کے اندر تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ ایک اللہ نے روح کو رکھا ہے، ایک اللہ نے جسم کو رکھا ہے، ایک اللہ نے ذہن کو رکھا ہے۔ اور اب جب آپ کوئی خدمت کرنے لگیں تو روحانی، جسمانی اور ذہنی، یہ ٹوٹل سروس ہے۔ اگر آپ ان تینوں کو ایڈ کریں گے، جو تین چیزیں کسی ایک پر لگ جائیں گی وہ مکمل ہو جائیں گی۔ مطلب اب ان تین چیزوں کو کمبائن کر دیں تو وہاں مکمل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں اور روحانی صلاحیتیں یہ جب بروئے کار اکٹھی لائیں گے تو آپ اس کی مکمل خدمت کر پائیں گے۔ صرف روحانی صلاحیتیں کافی نہیں ہیں، صرف جسمانی صلاحیتیں کافی نہیں ہیں، صرف ذہنی صلاحیتیں کافی نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم جسمانی، ذہنی اور روحانی تینوں صلاحیتیں، میں نے آپ کو علیحدہ علیحدہ بریف کی ہوئی ہیں کہ ذہنی صلاحیتیں کون سی ہیں، جسمانی صلاحیتیں کون سی ہیں اور روحانی صلاحیتیں کون سی ہیں۔ تمام اخلاقیات کا تعلق، نیت کا تعلق روح سے ہے، اور تمام جو جسمانی صلاحیتیں ہیں، زور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جسم طاقت کے لحاظ سے ہمیں دیا جاتا ہے، ہم چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام ہماری پانچ حواس خمسہ ہمارے سامنے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ اب جو سوچنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، سمجھانے کی صلاحیت ہے، یہ تمام کا تعلق ذہن سے ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین خواہش ٹو بیکم یونائٹڈ، مسلمانوں میں اتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اعلیٰ ہے، خواہش عظیم ہے کہ مسلمان آپس میں متحد اور متفق ہو جائیں۔ اب ایسا پاسبل ہے تب کہ جب ہم سب کو ایک ہی رستہ، ایک ہی چیز پر ہم یونائٹ ہو جائیں، یعنی جب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، یونائٹڈ تھے، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جدا ہوئے وہ ڈس یونائٹ ہو گیا، باقی یونائٹڈ رہ گئے، وہ ڈس یونائٹ ہو گیا۔ تو اب وہ اتفاق اور اتحاد کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ملاوٹ سے بچنا ہے، ایڈلٹریشن سے بچنا ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھا کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اب ظاہری طور پر اگر جسم کی بات کی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا میل فیمیل کے جوڑے ہیں، لیکن اگر آپ ذہن کی طرف جائیں تو منفی سوچ اور مثبت سوچ وہ بھی ایک جوڑا ہے۔ روح کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر خیر اور شر بھی ایک جوڑا ہے۔ اس طرح تو دیکھتے جائیں، صبح و شام بھی ایک جوڑا ہے، دن و رات بھی ایک جوڑا ہے۔ تو پیئرز کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اس کی ضد پیدا کی ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کو پیدا فرمایا ہے، بتایا ہے، وہاں پر اللہ نے اپنی ناپسند کو بھی بتایا ہے۔ بڑا دلچسپ ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن میں جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں دوزخ کا بھی ذکر ہے، جہاں اچھے لوگوں کا ذکر ہے وہاں برے لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ تو وہ بیلنس کر کے کتاب، یہ جو آخری کتاب ہے قرآن کریم فرقان حمید، اس میں ہر چیز کا برابر ہے، یعنی ذکر برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہمیں اس اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کی خواہشات کو سمجھنے کے لیے، لو از دی بیس آف اسلام۔ اب اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ وہ پیور لو ہے، خالص محبت اسلام کی بنیاد ہے۔ پیور لو از دی بیس آف اسلام۔ جی خالد، محبت تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ خالد ہیں یہاں پہ؟ قلم موجود ہے اور آئی تھنک خالد از گان۔ حمزہ آپ ادھر ہی ہیں؟
چیک کریں ذرا، وہ لاک ہو گئے ہیں خالد. خالد آر یو دیر؟ مینشن تو کریں نا، میں بول رہا ہوں آپ لکھ نہیں رہے. لو از دی بیس آف اسلام. رسپیکٹ از دی سیکنڈ بیس آف اسلام. پہلی بنیاد محبت ہے، اس کے بعد. اچھا اب یہاں پر ایک نئی چیز سنیں اور اس کو اپنی سوشل لائف میں، پرسنل لائف میں دیکھیں. ایک منٹ ہولڈ کیجئے کہ میں بچوں کو خاص بات آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے انڈرسٹینڈنگ لینی ہے اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر آپ کے کوسچن آنسرز کی طرف جائیں گے، سو دیٹ کہ آپ کا یہ کانسیپٹ جو اسلام کے لیے ہے وہ کلیئر ہو. جو مجھے خدا نے سمجھ دی ہے وہ ضرور آپ تک پہنچاؤں گا. نظم و ضبط کا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا، بڑا نام سنا ہوگا جی، نظم و ضبط ہونا چاہیے، نظم و ضبط، نظم و ضبط. نظم و ضبط ایک ڈسپلن کو کہتے ہیں، اور ہر ڈسپلن یعنی وہ فطرتی ترتیب، اس کی بنیاد محبت اور ادب ہے. دی بیس آف ڈسپلن از لو اینڈ ریسپیکٹ. چلیں یہ لکھتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی بڑی قیمتی باتیں آج آپ کو ملیں گی. جہاں صورتی محبت اور صورتی ادب ہوگا وہاں صورتی ڈسپلن ہوگا. آرمی کو دیکھ لیں، سلوٹ مارا، یس سر، یس سر. یہ صورتی ہے. آپ رسپیکٹ بھی دیکھ لیں، وہ سینئر کی رسپیکٹ کریں گے اور سینئر کے سامنے محبت کا اظہار کریں گے. ظاہری محبت، ظاہری ادب، ظاہری احترام. گھروں میں بھی ظاہری ادب، ظاہری محبت، ظاہری احترام. لیکن جہاں کہیں دی بیس آف ڈسپلن از لو اینڈ رسپیکٹ. اب ایک خاندان کو دیکھ لیں. اب اسلام جو ہے وہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے. یونیورسل ریلیجن کا مطلب ہے کہ بہت سی نیشنز قائم ہوں گی، بہت سی اقوام ہوں گی، بہت سے قبیلے ہوں گے. تو آپ یونیورس کو ڈیوائیڈ کریں خالد انٹو نیشنز. نیچے سٹیپ ڈیوائیڈ کریں، سب سٹیپ بنا دیں اس کا. نیشنز ہو گئی. نیشنز کو ڈیوائیڈ کریں ٹرائبز میں. ایک نیشن میں بہت سے ٹرائبز ہوں گے. اب ٹرائبز کو ڈیوائیڈ کریں، تو ٹرائبز فیملیز میں آ جاتے ہیں. اب فیملیز ہیں. اب فیملی میں آ جائیں تو ایک یونٹ ہے، سنگل فیملی. فیملیز کے بعد یونٹ، سنگل فیملی. ایک ہی بات ہوئی نا. تو اب ایک یونٹ کا ڈیمیج ہونا نیشنز کا ڈیمیج ہونا ہے. اور کریں کہ جب ایک شخص فضول خرچی کرتا ہے، اس کی وہ ڈیمانڈ نہیں ہے، اس کی نیڈ نہیں ہے اور وہ پیسے خرچ کرتا ہے، تو وہ اکانومی کو کیسے نقصان پہنچا رہا ہے کہ وہ ڈیمانڈ لیس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے. اور جب ڈیمانڈ لیس چیز پروموٹ ہوگی تو ذرائع غیر اہم چیزوں پر جا کے لگنا شروع ہو جائیں گے. اس طرح ریسورسز ویسٹ ہوں گی. اس کو اللہ نے فرمایا ہے جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. تو اب اسلام کا میسج یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف نیشنز. اسلام از اے ریلیجن آف ٹوٹل ہیومینٹی. یہ تمام انسانیت کا جو اصل مذہب ہے وہ اسلام ہے.
اب اسلام ہیومینٹی کا جو مذہب ہے تو اسلام بلیوز ان ٹوٹیلٹی. اسلام بلیوز ان ٹوٹیلٹی. اسلام ٹوٹیلٹی کا خیال رکھتا ہے، ٹوٹل کا خیال رکھتا ہے. وہ صرف ایک خاندان کے لیے، ایک فیملی کے لیے، ایک ٹرائب کے لیے نہیں ہے. اسلام بلیوز ان ٹوٹیلٹی. اسلام بلیوز ان کولیکٹیویٹی. اسلام بلیوز ان کولیکٹیویٹی. اب اسلام جو ہے وہ ایک پورے معاشرے کا خیال رکھتا ہے جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا، سیملٹینیسلی اسلام پروٹیکٹس این انڈیویجول. اسلام پروٹیکٹس ایوری انڈیویجول. اب اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بڑے سادہ طریقے سے. ایک ہے اللہ کے حقوق اور ایک ہے مخلوق کے حقوق. مخلوق میں باقی تمام مخلوقات شامل ہیں. حقوق اللہ اور مخلوق کے حقوق آپ یوں لکھ دیں، بجائے آپ اردو اس کو لکھیں خالق کے حقوق اور مخلوق کے حقوق. یوں لکھ دیں خالق کے حقوق اور مخلوق کے حقوق. اب تمام مخلوق اللہ نے جو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے ان کے بھی حقوق ہیں. اور کیسے؟ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ بہت جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جب وہ تشریف لائے تو آپ کی جو تربیت تھی ایک کامل راہبر اور رہنما سے ہوئی. کل بھی میں نے آپ کو جو بتائی تھی باتیں، ان میں یہ بتایا تھا کہ جو سفید پرچم کے اندر جو سفید حصہ ہے وہ لوگ ہوں گے جن کی سیرت اور کردار سے دنیا میں انقلاب آئے گا، جن کے عمل اور کردار کی خوشبو سے لوگ 1450 سال پہلے والی خوشبو محسوس کریں گے. ان کے ظرف کو دیکھتے ہوئے، ان کی تربیت کو دیکھتے ہوئے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائیں گے. تو وہ معاشرے کے چاروں سو پھیلے ہوں گے. وہ یہ نہیں کہ صرف کسی خاص طبقہ کے لوگ ہوں گے یا کسی خاص فکر کے لوگ ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یا صرف سارے عالم دین ہوں گے، نہیں، وہ ایسے ہوں گے جن کا کردار چمکتا ہوگا. اچھا، اب یہ لوگ ضروری نہیں ہے حکومت میں بھی آئیں یا حکومت کریں گے، لیکن کیونکہ معاشرے کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین اور باہمی تعلقات پر ہے، تو ان کا آپس میں دوسروں کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط اور اتنا حسین ہوگا کہ لوگ ان پر یقین کریں گے، ٹرسٹ کریٹ کریں. لیکن اسلام وانٹس ٹو کریٹ ٹرسٹ آن ایچ ادر. اسلام در حقیقت اعتماد لانے کا نام ہے. آپ اسلام کو یوں سمجھیں کہ اسلام سے آراستہ ہو جائے گا، دوسرا اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو جائے گا، حتیٰ کہ دشمن بھی اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے جتنے حقوق رکھے ہیں مخلوقات کے، وہ در حقیقت دوسرے رخ میں حقوق العباد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تو بندوں کے حقوق آگے، لیکن مخلوق کے حقوق اس سے بڑھ کر ہیں. آپ جانور پر ظلم نہیں کر سکتے، آپ جانور پر بوجھ نہیں لاد سکتے، آپ کسی جانور کو اذیت نہیں دے سکتے، آپ کسی جانور کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے، آپ کسی جانور کی توہین نہیں کر سکتے، آپ کسی جانور کی بے ادبی نہیں کر سکتے، آپ کسی جانور کو رسوا نہیں کر سکتے، انسلٹ نہیں کر سکتے. انسان تو بہت دور کی بات ہے. آپ پرندوں کو چھوڑ دیں، آپ پودوں کو راہ چلتے ہوئے پودوں کے پتے نہیں اکھاڑ سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے پودوں کے پتے اکھاڑنے کی. اللہ کی پسند نہیں ہے کہ اس لگے لگائے پودے کو آپ اکھاڑ دیں. لگے ہوئے پھول کو توڑنے کے لیے بھی آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس پھول کے توڑنے کا مقصد عظیم ہے تو پھر تو توڑ دوں، لیکن اگر مقصد عظیم نہیں ہے تو اس کو ادھر لگا رہنے دو. بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو
اسلام جو ہے وہ سیرت اور کردار سے پھیلا ہے، تبلیغ سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، شور شرابے سے نہیں پھیلا، مشہوری سے نہیں پھیلا۔ آپ مشہور کر دیں، آپ سارے اوصاف مشہور کر دیں، لیکن جب تک لوگ مجھے اور آپ کو اس میں رنگا ہوا نہیں دیکھیں گے، یقین نہیں کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی جانب، کہ جو حقوق العباد کے علاوہ یا مخلوق کے حقوق کے علاوہ ہیں، وہ حقوق ہیں اللہ کے۔ اب اللہ کو تو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے حقوق اس لیے ہیں کہ میں پاک ہو کر مخلوق کے حقوق ادا کر سکوں۔ اللہ نے اپنے حقوق اس لیے رکھے ہیں، 5 وقت کی بات جو نماز کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ جو ان کو ذہن میں ہونا چاہیے تھا، جو اس بات کو بار بار 5 وقت کی نماز کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی پسند تھی۔ جب معراج شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے باری تعالیٰ کے پاس، تو آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چاہا کہ ان کی امت جتنی اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے، اتنی ہی محبت اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے ہے۔ اسی وجہ سے میری اور آپ کی تو شکلیں تبدیل نہیں ہوتی گناہ کے بعد، اسی وجہ سے ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں توبہ مل جاتی ہے، ورنہ خدا توبہ ہی نہ دے۔ تو جتنا اپنے محبوب پر خدا مہربان ہے، اتنی اللہ اپنے محبوب کی امت پر مہربان ہے۔ اب اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر 100 سال میں ایک مجدد کو، ایک دین کے تجدید کرنے والے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ، ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد، وہ قیامت تک کی ہر 100 سال میں ایک اللہ کا دوست، ایک اللہ کی طرف سے رہنما انسانیت کو آتا رہے گا، جو سب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رستے کی جانب، آپ کی سیرت کی جانب دعوت دیتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، لے کے آتا رہے گا۔ میں پھر پہلی طرف بات کو چلا جاتا ہوں۔ تو دونوں حقوق کو آپ نے یہ سمجھا کہ دونوں حقوق لازم اور ملزوم ہیں۔ حقوق اللہ خالی ادا کرنے سے بات نہیں بنے گی، اور حقوق العباد خالی ادا کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ حقوق اللہ تو دونوں کا رشتہ روح اور جسم کا رشتہ ہے۔ اگر دونوں کے رشتے کو سامنے رکھا جائے تو ان دونوں کو، روح اور جسم کا رشتہ ہوگا تو زندگی ہوگی، کسی ایک کو ہم نہیں لے سکیں گے۔ اب اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک گھر کا جو فرد ہے وہ دوسرے فرد کے حقوق ادا کرے۔ جب ایک یونٹ اپنے حقوق کی ادائیگی میں پورا اترے گا تو پھر بہت سارے یونٹ مل کر آپس میں اس کے لیے کوشاں ہو جائیں گے۔ اب میں اس کو ایک آیت کے ساتھ یا ایک سورت کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں زندگی کو عطا کیا، اور ایک موت ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کا اینڈ ہے، جبکہ قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن یہ بات کہتا ہے کہ میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم بتاتا ہوں کہ میں نے موت کو پیدا کیا اور زندگی، وہاں تو موت کا ذکر پہلے ہے، زندگی کا بعد میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 4 طرح کی زندگیاں ہیں۔ ایک وہ دور جو جب تمام روحیں اکٹھی تھیں اور عالم ارواح میں تھیں، ایک وہ دور، ایک وہ زندگی تھی۔ اس کے بعد ایک زندگی عالم دنیا میں ہے، اس کے بعد ایک زندگی عالم برزخ میں ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو کے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں، ان کا اس دنیا کے ساتھ تعلق ٹوٹ نہیں جاتا، ان کا اس دنیا کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں بیان کر دیا، آپ اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اب ہمیں ان کا شعور نہیں رکھا، اگر وہ شعور مل جائے تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے۔ ہم تو دیکھ لیں، پھر ہم کہیں جی ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس وہی چاہیے۔ تو ہم یہ اس زندگی کے اندر جو رہتے ہیں ان کے لیے کچھ پردہ ہے، وہ آگے نہیں، لیکن ان کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کچھ پردہ نہیں ہے۔ وہ اس دنیا کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کائنات کی سیر کرتے ہیں۔ جو روحیں آزاد ہیں اور جو روحیں قید ہیں وہ اس کے اثرات محسوس کرتی ہیں، تا وقت ہے کہ ایک چوتھی زندگی آ جائے جو قیامت کے بعد کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو زندگی جس کو خدا زندگی کہہ رہا ہے وہ زندگی اور ہے، یہ آزمائش ہے۔
اس کو آپ اور میں زندگی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک آزمائش کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عارضی ہے اور فانی ہے، اس لیے تخلیق کے بعد ہر مخلوق کا سفر موت کی جانب ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اسلام کے دوسرے نقطے کی جانب، کہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ ترقی کریں، اسلام چاہتا ہے کہ لوگ خوش و خرم رہیں، اسلام چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بازو بنیں، اسلام چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں، اسلام چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی خدمت کر کے خدا کو راضی کریں، یعنی مخلوق کی خدمت میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنی اصلاح کر کے دوسروں کے لیے نصیحت بنے، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم تبلیغ کے ذریعے یا تقریر کے ذریعے یا دوسروں کے ساتھ بحث اور مباحثہ کے ذریعے اسلام کی خدمت کریں تو یہ اسلام کی خدمت نہیں ہوگی۔ تو نیک آدمی نیکی کو سربلند کر سکتا ہے، حیادار آدمی حیا کو سربلند کر سکتا ہے۔ اب اسلام کا سربلند ہونا ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ اگر اسلام سربلند نہ ہوا تو ہم سب کے ساتھ زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی اور ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ اسلام کو اختیار کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اپنی محبت کی وجہ سے اپنا محبوب ہمیں دے چکا ہے، اور اب ہمیں اس کے محبوب کی سیرت کو اپنا کر اس کو راضی کرنا ہوگا۔ دیکھیں، عقیدت میں اور ایمان میں فرق ہے۔ عقیدت ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے، اس بات کو آپ سمجھتے ہیں؟ عقیدت ہر انسان کا فطری انتخاب ہے، عقیدت ہر انسان کا فطری انتخاب ہے، اور اس انتخاب کے لیے ہر انسان آزاد ہے۔ کسی کی عقیدت کو جبراً تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کسی کی عقیدت کو جبراً تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم آتے ہیں اس پوائنٹ کی جانب کہ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم میں کیا چیز اشرف ہے؟ یہ باتیں یہ کامن پوائنٹس ہیں نا، اسلامیات تو پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس دو ایسی صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہوئی، اور وہ صلاحیتیں ہیں ایک عقل سلیم اور ایک روشن اور زندہ ضمیر، روشن ضمیر۔ اب ضمیر کی بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی ایک دفعہ، شاید آپ نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی ہوگی۔ عقل کی چار قسمیں ہیں، عقل کی چار قسمیں ہیں۔ دی فرسٹ ون، دی فور ٹائپس آف وزڈم، جو چار قسمیں ہیں عقل کی چار قسمیں، اردو میں لکھ لیں عقل کی چار قسمیں۔ There are four kinds of wisdom, yes۔ تو اب عقل کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے عقل ناقص، دوسری قسم ہے عقل خام، تیسری قسم ہے عقل سلیم۔ اب ایک انڈیویجول یونٹ پر آ گئے نا، اب ایک انڈیویجول یونٹ کو خدا نے کیا عنایت کیا ہوا ہے؟ بلا تفریق ہر انسان کو ان دو صلاحیتوں سے خدا نے اس کو نوازا ہوا ہے۔ عقل کامل، عقل کل نہیں، عقل کل تو خدا ہے۔ عقل کل اور عقل کامل میں لوگوں کو فرق سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیں جگ جو ہے نا، گلاس ایک مکمل گلاس ہے، اٹس اے کمپلیٹ گلاس۔ کمپلیٹ کیسے؟ کہ پانی ڈالیں اور پانی پی لیں، گلاس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ عمر کدھر ہیں یار؟ عمر سمجھ آئی ہے؟ عقل کامل اور عقل کل میں فرق ہے۔ عقل کل صرف خدا ہے، لیکن عقل کامل سے مراد یہ ہے کہ وہ مکمل عقل جس مقصد کے لیے خدا نے پیدا کی وہ مقصد پورا کرتی ہو۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟
اب انسانیت میں بیک وقت ایک عقل کامل ہوتی ہے. اچھا، ہم اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے تلاش کرتے ہیں کہ عقل ناقص کیا ہے. عقل ناقص حیوانات اور جانوروں کی عقل ہے. ان کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پابند کیا ہے، یہ ایسی عقل بنائی ہے کہ یہ صرف ذات کا سوچتی ہے. یہ اس کو حلال اور حرام میں کوئی تمیز نظر نہیں آتی، اس کو جائز اور ناجائز میں کچھ سمجھ نہیں آتا. اس کو اس کے جو خواہشات ہیں اس کے مطابق اس نے اپنے آپ کو چلانا ہے. اور یہ ایسی عقل ہے جو اللہ نے جانوروں کو دی ہے کہ وہ صرف اپنے معاملات کو اور ان کو قابو کرنے کے لیے انسان کو طاقت دے دی ہے، دوسروں کو طاقت دے دی ہے کہ وہ ان کو استعمال کرے. وہ عقل ناقص کے لوگ ہیں جو صرف دنیاوی سوچ کرتے ہیں، جو صرف وقتی سوچ کرتے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں. وہ عقل ناقص ہے. اگر یہ عقل انسانوں میں آ جائے، اب صورت انسانوں کی ہوگی لیکن ان کے اندر سیرت کس کی دوڑ رہی ہوگی؟ خواص کس کے دوڑ رہے ہوں گے؟ جانوروں کے. تو جب انسان اپنی انسانیت کے درجے سے نیچے گزرتا ہے تو یہ عقل ناقص پہ پہنچ جاتا ہے. اور یہ عقل ناقص جو ہے اس کو فنا ہے، یہ ختم ہو جائے گی، ختم، بالکل ختم. واہ جی واہ، کیا بات ہے. خالد زندہ باد یار، اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑی ہی زبردست آپ نے اردو کر کے دے دی ہے، بہت شکریہ یار. عقل ناقص کلیئر ہو گیا جی. عقل ناقص کے بارے میں کوئی سوال؟ اچھا، آپ کو عقل ناقص کے، عقل خام کے، عقل سلیم کے بارے میں ایک اللہ کے دوست کا ایک آرٹیکل ہے، وہ آپ کو کاشف بھائی بنیاد میں نے بتا دی ہے، وہ آپ کو ان کا آرٹیکل کبھی آپ کو وہ یہاں پوسٹ کر دیں گے. میرے پاس ہوا تو میں پوسٹ کر دوں گا، وہ آپ کو بتا دیں گے. حرص اور لالچ کی تباہ کاریاں. کاشف بھائی اگر وہ اخبار کی کٹنگ اور وہ سیو پڑا ہے تو وہ آپ کل ڈال دیجئے گا، اس سے ان کا کافی کچھ کلیئر ہو جائے گا. حرص اور لالچ کی تباہ. ہر برائی کی بنیاد حرص اور لالچ ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر برائی کی، شر کی بنیاد حرص اور لالچ ہے. جہاں کہیں قرآن میں مثبت حرص کا بھی ذکر کیا گیا ہے، مثبت لالچ کا بھی ذکر کیا گیا، جو مومن کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ مومن جو ہے وہ نیکی کے لیے حریص ہوتے ہیں. تو ہم یہاں پر جو حرص و لالچ کی بات کر رہے ہیں یہ منفی حرص اور منفی لالچ کی بات ہے. آپ اندازہ لگائیں، فرقہ پرستی ہے، فرقہ پرستی کی بنیاد حرص و لالچ ہے. ہر شر کی بنیاد حرص و لالچ ہے. تو ہم بات کر رہے تھے عقل ناقص. عقل ناقص وہ عقل ہے جو جانوروں کی عقل ہے. اس کے بعد اگلی عقل جو ہے وہ عقل خام ہے. یہ عام مسلمانوں کی عقل ہے. اس میں کئی انسان بھی لائے کر جاتے ہیں، لیکن انسان اور عام مسلمان کی عقل عقل خام ہے. یہ اپنا نفع سوچتی ہے، یہ وقتی سوچ سوچتی ہے. یہ اللہ کو خدا مانتی ہے لیکن خدا کی بات ماننے سے قاصر ہے. خدا کو ماننا اور خدا کی بات کو نہ ماننا یہ عقل خام میں. یہ راہ عقل ہے. یہ عقل تربیت کے بغیر ہے. یہ عقل تربیت سے ابھی تک محروم ہے، اس لیے خام حالت میں ہے. اس کو تربیت کی ضرورت ہے. یہ وقتی نفع دیکھتی ہے، عارضی نفع دیکھتی ہے، دور اندیش نہیں ہے. وہ اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا میں جانا چاہتا ہوں کہ یہ عقل عام انسانوں کی اور عام مسلمانوں کی عقل ہے. اور اس عقل کے پیش نظر اس میں جو نقصان یہ ہے کہ اس کو ابھی تک خدا کی مرضی کی، خدا کی رضا کی پہچان نصیب نہیں ہوئی. یہ اپنا احتساب نہیں کر سکتی. یہ عقل دوسروں کا احتساب کرنا چاہتی ہے. یہ دوسروں کو چور، مجرم، ڈاکو کہتی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں کہتی. یہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتی ہے، اپنی طرف نہیں اٹھاتی. یہ خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتی.
یہ دوسروں کے لیے نصیحت نہیں بن سکتی، یہ ایک مکمل کردار نہیں پیش کر سکتی، یہ زبان سے تبلیغ کرے گی، کردار کے تبلیغ سے محروم رہے گی۔ یہ عقل معرفت الہی سے فارغ ہے، ابھی تک اس سے محروم ہے۔ اب آ جاتے ہیں عقل سلیم پر۔ جب عقل خام تربیت پا لیتی ہے، اس کی تربیت ہو جاتی ہے، تو سلامتی والی عقل بن جاتی ہے۔ یہ عقل مومنین کی عقل ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام انسانوں کو عقل سلیم نصیب ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا مرکز اور محور یہ تھا کہ عقل اب اسلام بنیاد بنتی ہے مثبت سوچ کی، ظاہر ہے عقل سلیم وہ محفوظ عقل ہے جو شر سے محفوظ ہے، اس کو سلامتی ہے شر سے۔ کیسے سلامتی ہے؟ یہ اپنا نفع کے ساتھ دوسروں کا نفع بھی سوچتی ہے، یہ اپنے فائدے کے ساتھ دوسروں کا نفع بھی سوچتی ہے، یہ بقا کو مد نظر رکھتی ہے اور فنا میں زندگی گزارتی ہے، یہ اپنی نجات کے ساتھ دوسروں کے نجات کے لیے بھی جدوجہد کرتی ہے، یہ دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھتی ہے، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے۔ یہ عقل فرقہ پرستی سے پاک ہے، مسلک پرستی سے پاک ہے، قوم پرستی سے پاک ہے، لیکن اس عقل کے اندر ایک چھوٹی سی کمزوری ہے کہ اس کو احساس برتری اور احساس کمتری موت تک ساتھ رہتی ہے۔ اگر تربیت زیادہ بہترین ہو گئی ہے تو یہ درمیان میں رہے گی، لیکن کسی نہ کسی ایک طرف اس کا جھکاؤ رہنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ کامل نہیں ہے ابھی۔ لیکن عقل سلیم مومنین کی عقل ہے اور سلامتی والی عقل ہے۔ اس عقل سلیم کو حاصل کرنا تربیت کی بنیادی وجہ ہے۔ تربیت کا مقصد عقل کی تعمیر ہے۔ پہلی، تربیت کا مقصد عقل کی تعمیر ہے، یہ مومنین کی عقل ہے۔ اب ہماری منزل بھی یہی ہے کہ ہماری عقل جہاں کہیں بھی ہے عقل سلیم بن جائے۔ عقل کامل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارثین کو یہ تحفہ دیا ہوتا ہے، تاکہ اپنے کامل وارث کو تحفہ دیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جس زمانے میں اس کامل راہبر کو بھیجا جائے، اس زمانے میں کوئی اگر عقل ناقص والا یا عقل خام والا اس کے پاس آ جائے، اس کے ساتھ نسبت مل جائے، اس کو یہ عقل کامل عطا ہوتی ہے تاکہ وہ دوسروں کو عقل خام کو اور عقل ناقص کی تربیت کر کے اس کو عقل سلیم بنائے۔ اس عقل کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے روحانی اثر و تاثیر سے، اس عقل کا کمال یہ ہے کہ اپنے کردار سے، اپنی فہم و فراست سے، اپنی حکمت اور دانائی سے، دیکھیں دو باتیں بیچ میں ایڈ نہ کیجئے گا، عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تقسیم کرنے والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تقسیم کے لیے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے آپ کو تقسیم کرنے کے لیے، تقسیم کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ کیا سمجھے آپ بات کو؟ پہنچ گئے ہیں آپ؟ تو خالق اور مالک خود خدا ہے، لیکن تقسیم دیکھیں، میں ثبوت دیتا ہوں کہ ایمان والو، مفہوم بتاتا ہوں کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو، غلطی کر بیٹھو، تو میرے محبوب کے در پہ چلے جاؤ، میرا محبوب جب آپ کے لیے دعا کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، تو میں اللہ ہو کر آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ در مصطفیٰ پر جانا اور اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا اور پھر در مصطفیٰ کا آپ کے ہاتھوں کا اٹھ جانا، یہ اللہ کو پسند ہے اور یہی ترتیب ہے معاف کرنے کی۔ تو اب ہمیں جو عقل کامل کے بارے میں پتہ چلا کہ اس عقل کو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہے۔ یہ عقل اللہ نے بنائی ہی اسی لیے ہے کہ انسانوں کو تربیت دی جا سکے۔ یہ اللہ کے کامل وارث نہیں، اللہ کے دوست
اللہ کے دوست، اللہ کے دوست، اللہ کے دوست اور وارث رسول کی عقل۔ وارث رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد ہو، جس کے سینے میں آپ مقصد کا وارث ہوتا ہے، وہ اوصاف کا وارث ہوتا ہے، سیرت کا وارث ہوتا ہے، کردار کا وارث ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک لیونگ ہوڈ، ایک جیتا جاگتا انسان موجود ہوگا تو میں تربیت لے پاؤں گا۔ ظاہر ہے ایک جیتے جاگتے انسان کی تو ضرورت ہے، جیسے کہ گزرے تاریخ میں۔ تو اس کی عقل کو، اس کی عقل کے پاس انسان جب جاتا ہے تو اس کی تربیت سے ایک ناقص عقل اور خام عقل عقل سلیم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ باقی آپ کو اس کا ایک ڈیٹیل ورژن بھی آپ کو مل جائے گا، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اب چلتے ہیں دی جو پہلی چیز جس پر تربیت کی جاتی، جس کو آپ لوگ شعور کہتے ہیں۔ ہاں، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں جی بڑا شعور ہے جی، تو شعور دو چیزوں کا امتزاج ہے، ایک عقل سلیم اور دوسرا روشن ضمیر۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام شعور ہے، خالی عقل کا نام شعور نہیں ہے۔ دیکھیں نا، عقل خام دنیاوی فائدہ دیکھتی ہے، وقتی نفع دیکھتی ہے، عقل سلیم ہو سکتا ہے نقصان کر دے۔ عقل اور شعور کے امتزاج کو عقل سلیم اور روشن ضمیر، اچھا اب آ جائیں جناب، یہ ہو گئی عقل جس کا تعلق۔ اچھا اب دماغ دل تک پہنچنے کا دروازہ ہے، مقصد دل تک جانا ہے نا۔ اب عقل جب روشن ہو گئی، عقل جب سلیم ہو گئی، اب اس کے سوچنے کا انداز مثبت سوچ اسلام کی بنیاد ہے۔ دماغ تک پہنچنے کا رستہ عقل ہے، دماغ سے دل تک پہنچنے کا راستہ، دماغ جو ہے وہ دل تک پہنچنے کا راستہ ہے، دماغ دل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ دماغ دل تک، سے کو ہٹا دے، دماغ دل تک پہنچنے کا راستہ ہے، دماغ کے رستے دل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پہنچنے کا راستہ۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں ضمیر کی جانب، اب آ جاتے ہیں اسپرٹ کی بات کرتے ہیں۔ پہلے تو دماغ کی بات ہوئی، یعنی سوچ، ابتدا سوچ سے ہوتی ہے، سوچ سے اس کے بعد اب ضمیر کی چار حالتیں ہیں۔ اگر آپ لکھیں خالد اس کو تو زیادہ بہتر ہے۔ ضمیر کی چار حالتیں ہیں، ضمیر کی چار حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ضمیر کی وہ تاریک ضمیر ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں ضمیر مر چکا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب ضمیر زندہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہ جتنی کتابیں پڑھے، جتنا کچھ کرے، اس کا ضمیر واپس زندہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تاریک ضمیر ہے، اس سے پہلے مردہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے مردہ ضمیر ہے۔ اب یہ ہے مردہ ضمیر، پہلی کنڈیشن مردہ ضمیر ہے، ضمیر مر چکا ہے، مردہ ضمیری ہے۔ ضمیر اس احساس کا نام ہے جو ضمیر اس وجود کا وہ قاضی ہے جو حق اور باطل کا فیصلہ بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سٹینڈرڈ اور سکیل ہے، ضمیر کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بڑی عجیب سی بات ہے، ہر انسان کو اچھا یا برا محسوس ہوتا ہے، اس کا پہلے سے خدا نے سٹینڈرڈ سیٹ کر کے ہر انسان کے اندر بھیج دی ہے۔ اس کو جو آپ دیکھیں گے کہ وہ فطرت کے مطابق ہے نا، فطرت اللہ نے انسان کی جو بنائی ہے وہ اسلام کے مطابق بنائی ہے۔ تو مردہ ضمیر ہے۔ اب مردہ ضمیر جو ہے اس کو آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اس کو تکلیف نہیں ہوگی،
آپ اس کی ایک کیفیت کو یوں سمجھیں کہ آپ بکری کے سامنے اس کے بچے کو ماریں، بچہ تکلیف کے ساتھ کرائے، اور آپ بکری کی بے چینی کا عالم دیکھیں گے، تو اس کی جو ایک کیفیت ہے ضمیر کی انسان کو دکھانے کے لیے، وہ جانوروں میں بھی موجود ہے۔ ان کا پھڑکنا، وہ ان کے ضمیر کی، وہ 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 برداشت نہیں کر پاتے، وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا۔ تو انسان کو کامل ضمیر دیا ہے۔ ابھی دیکھیں مردہ ضمیر ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں، حق اور حلال میں کوئی تمیز اس کو، اس کے اندر انسانیت نام کی اب کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مردہ ضمیری جو ہے، یہ پہلی حالت ہے کہ ضمیر فوت ہو چکا ہے، مر چکا، وہ احساس مر چکا ہے جو خدا نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں، وہ ضمیر زندہ تو ہے، لیکن اس کی بینائی اور تاریکی زندہ ہے، لیکن اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روک سکے اس انسان کو۔ ضمیر جو ہے انسان کے وجود میں اصل پیر ہے، اصل رہنما جو انسان کے وجود میں ہے۔ اللہ ضمیر کے راستے انسان کو رہنمائی دیتا ہے۔ ضمیر وہ طاقت ہے انسان کے اندر، وہ کرج ہے، یہ ہے وہ اشرف المخلوقات، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کیا کہا ہے، وہ ضمیر کو کی وجہ سے کہا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جس انسان کا ضمیر مردہ ہو، اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ مردہ ضمیر، تاریک ضمیر۔ اب اس کے بعد تیسری کنڈیشن آتی ہے زندہ ضمیر۔ اب ضمیر زندہ ہو، اس کے بعد ایک اور کنڈیشن آتی ہے۔ اب یہ اس کو احساس دلاتا ہے، شرمندگی دلاتا ہے، اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ یہ انسان کا اصل ہے، یہ اس دل کا اصل ہے۔ ضمیر کا جو ایک چیپٹر ہے، وہ میں کاشف بھائی سے کہوں گا، وہ بھی، اور عقل کا بھی، وہ جو پورا، وہ کل آپ کو ڈیلیور کر دیں، تاکہ آپ اس کو پھر 5 منٹ بعد کوسچن آنسر لیتے ہیں۔ اس کے بعد روشن ضمیر ہے۔ اب ضمیر تیسری کنڈیشن میں زندہ تو ہے، لیکن روشن نہیں ہے۔ روشن ضمیر تب ہوتا ہے جب گناہ بہت دور ہو، سوچ میں بھی ابھی نہ آ رہا ہو، سوچ میں آتے ہی وہ مر جائے، روشن ضمیری اس کا نام ہے۔ شر کو بہت دور سے دیکھ لیتا ہے، بہت دور سے محسوس کر لیتا ہے دشمن کا، تو روشن ضمیری اس کو کہتے ہیں۔ اب کامل رہنما کی ذمہ داری 2 ہے قیامت تک۔ ہر 100 سال میں ایک کامل رہنما، کم سے کم 100 سال میں ایک کامل رہنما اللہ انسانیت کو ضرور دیتا ہے، آقا کا ایک غلام، تاکہ یہ ہرا بھرا رہے، یہ باغیچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، یہ ہرا بھرا رہے۔ تو اب اس کا کام ہے کہ روشن کرے ضمیر کو، اپنے روحانی اثر و تاثیر سے اس ضمیر کو روشن کرے، اپنے اخلاص سے، اپنی قربانی سے، اپنے فہم و فراست سے، اپنی محبت سے، وہ احساس کے ذریعے احساس کو۔ اچھا ایک اور بات، آپ میں سے شاید بیٹھے ہوں، اور جی میں نے اس کو اتنا بےعزت کیا نا، میں کہے یار کو غیرت جاگ جائے، وہ اس غیرت کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا بےعزت کیتا، شاید تھوڑی غیرت جاگ جو بھائی، بے عزتی، شرمندگی، یہ انسلٹ، یہ شر کی پیداوار ہے، یہ شریعت کا پھل تو نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر ہے ضلالت، رسوائی، ذلت، یہ چیزیں، تکلیف، شرم، یہ اس سے یہ چیز تو نہیں جاگ سکتی۔ غیرت سے غیرت جاگا کرتی ہے، روشنی سے روشنی جب بنتی ہے، اندھیرے سے روشنی کیسے قائم ہوگی؟ بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو روشن ضمیر ہی روشن ضمیر بنا سکتا ہے۔
باکردار انسان ہی باکردار بنا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص باکردار ہے اور میری اس کے ساتھ نسبت ہے، اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب جاتا ہوں اور میں بیٹھتا ہوں آپ کی خدمت میں، تو وہ اللہ کے محبوب ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے بھی اللہ کے محبوب بنا دیتے ہیں۔ حضرت بلال کا، باقی صحابہ کرام کا سارا تذکرہ ہمارے سامنے ہے کہ جب آپ معراج پر جا رہے تھے تو وہاں عرش پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آواز، تو پوچھنے پر فرمایا کہ وہ زمین پر چل رہے ہیں اور آہٹ ان کی وہاں پر سنائی دے رہی ہے۔ تو وہ آپ کی تربیت، آپ نے روشن ضمیر بنا دیا ان کو، عقل سلیم بنا دیا ان کو۔ تو یہ ہے ایک رہنما کا کمال کہ وہ روشن ضمیری اور عقل سلیم بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان اس انسانیت کے لیے ایک چلتا پھرتا سورج، ایک چلتا پھرتا خوشبو کا پھول، ایک چلتا پھرتا چراغ ہوتا ہے، وہ پھر مخلوق اس سے فیضیاب ہوتی ہے۔ کیا آپ اس بات کو یہاں تک سمجھ گئے ہیں؟ تو بہت بڑا چیپٹر کلیئر ہو گیا۔ لاریب کو تو سمجھ آ گئی ہے جی، بڑی بڑی بات ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ شر کا حملہ دو چیزوں پر ہوتا ہے، عقل پر اور ضمیر پر۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر عمل کرنا شر کو اپنے اوپر حملے کی دعوت دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے جی میں شر سے بچنا چاہتا ہوں، شر کے دشمن بن جاؤ۔ ابھی تک میں شر سے بچ نہیں سکا، میں شر کا دوست ہوں، کہیں نہ کہیں میں شر کا دوست ہوں، کہیں نہ کہیں اس دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ہے، تبھی تو شکار ہو رہا ہوں۔ تو یہ ہے اسلام کی ڈیمانڈ، اسلام کی جو آج کے سیشن میں یہاں تک تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلے سیشن کے لیے ابھی کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے ضرور کریں، یہاں تک کوئی آپ کو چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں۔ آئی ہوپ کہ اس سے پہلے آپ نے ایسی باتیں شاید نہ سنی ہوں۔ آپ میں سے کوئی مائک پہ آنا چاہے تو سو بسم اللہ۔ جو آج تک کا ٹاپک ہے وہ آپ ضرور بتائیں مجھے۔ جی عادل، عمر، رخسانہ، اور کوئی؟ اقرا، سنین، سروش، آپ سب کلیئر ہیں؟ کوئی کوسچن ہو تو بتائیے گا۔ اچھا کوسچن نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو ابھی تک کوئی کوسچن نہیں ہے، تو اس سیشن کو آپ اپنا بیس سیشن بنا کے اس پر اسلامیات کی آگے تعمیر کریں جو میں نے ابھی تک آپ سے باتیں کی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے، آپ نے صبح منڈے کو ایک روٹین ایکٹیویٹی پہ بھی جانا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ پورا ہفتہ آپ پر بے پناہ رحمتیں اور نعمتیں سے نوازے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔